السلام علیکم، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ اسرائیل ایران جنگ بندی کے بعد بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ٹرمپ کے اوپر، اور کہ جی جنگ بندی کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، کیا ہوئی، اور پھر کہ کیا واقعی امریکی بمبارڈمنٹ کے بعد ایرانی جو نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں ان کا نقصان ہوا کہ نہیں ہوا، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن شروع میں ہم بات کریں گے جو ایک بہت ہی مزیدار اور دلچسپ خبر ہے کہ جو پاکستان کے کلیمز تھے وہ اب صحیح ثابت ہو رہے ہیں۔ جو پاکستان کہتا رہا وہ صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ جی ہاں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے سمٹ کے بعد جو اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، اور وہ تمام ممالک کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ جناب آپ اس کو پڑھ لیں، ویٹ کر لیں اور سائن کر دیں، تو اس میں جب وہ سب کے سامنے رکھا، سب نے سائن کیے، لیکن جب بھارتی جو وہاں پہ موجود تھے، راج ناتھ سنگھ، انڈین ڈیفنس منسٹر، انہوں نے اس اعلامیے پر دستخط کرنے سے نہ صرف انکار کیا، بلکہ جب انہوں نے اعلامیہ پڑھ کر انہوں نے اپنا پین بند کیا اور ٹیبل پر پٹخ دیا۔ اور ریزن یہی سمپل ایک ریزن کہ جناب پہلگام کا واقعہ شامل کیوں نہیں کیا گیا، اور بلوچستان جو پاکستان کا موقف تھا کہ جی جو ہیں وہ انوالوڈ ہے بلوچستان کے اندر انریسٹ پیدا کرنے میں اور دہشت گردی کرنے میں، وہ پوائنٹ شامل کر لیا گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سفارتی ناکامی ہے بھارت کی، کہ جب پہلے ہی پاکستان کہہ رہا تھا کہ جناب پہلگام ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، اور نہ صرف پاکستان بلکہ بھارت کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ پہلگام جو ہے وہ فالس فلیگ آپریشن ہے، جس کو ایک وجہ بنا کر بھارت نے 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات میں پاکستان پر حملہ کیا، اور پھر آپ نے سب نے دنیا بھر نے دیکھا کہ 10 مئی کو جو پاکستان نے اس کا جواب دیا وہ سٹیٹسٹکس کے ساتھ دنیا بھر میں موجود ہے، ایک چیز موجود ہے کہ پاکستان نے بھارت کا کتنا نقصان کیا۔ اور پھر بھارت نے گھٹنے ٹیکے اور ٹرمپ بابا کو ریکویسٹ کی کہ جناب جنگ بندی کروائی جائیں، اور پھر سیز فائر ہوا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے بھی چیخیں ماری کہ جی سیز فائر، ٹرمپ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے والا؟ پھر ٹرمپ نے بھی تکڑی شٹ اپ کال دی انڈینز کو، اور اسپیشلی نریندر مودی کو۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی کہ پہلگام کا واقعہ جو ایس سی او سمٹ کے بعد جو چائنا میں ہوا، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا، اس میں پہلگام کا واقعہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان 22 اپریل کے پہلگام کے واقعے کو انہوں نے پہلے فالس فلیگ آپریشن ڈکلیئر کیا، اس کے بعد پاکستان نے آفر کیا کہ جنرس آفر کی کہ جی آپ اس پہلگام واقعے کی انویسٹیگیشن کروائیں، اور پاکستان آپ کی ہر طرح سے تعاون کرے گا، مدد کرے گا انویسٹیگیشن میں۔ اگر آپ کو مطلب کوئی اعتراض ہو آپ کے اپنے لوگوں پر یا ہمارے لوگوں پر، تو آپ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیٹرز باہر سے بلوا کر اس پہلگام واقعے کو انویسٹیگیٹ کروائیں، اور پاکستان آپ کی ہر طرح سے معاونت کرے گا۔ لیکن آج تک 22 اپریل کا واقعہ 2025 کا، اور آج تک یہ ایس سی او سمٹ چائنا میں ہونے تک بھارت نے اس کی انویسٹیگیشن نہیں کرائی، لیکن الزام برابر کہ پاکستان نے یہ پہلگام کا واقعہ جو ہے کروایا ہے، دہشت گردی کروائی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پاکستان نے بھی اس کو فالس فلیگ آپریشن کہا، جس کا اور انڈیا سے بھی بہت سے سوالات اٹھائے گئے کہ جناب یہ ہو ہی نہیں سکتا، جہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے وہ اتنا کوئی سیکیورڈ ایریا ہے، وہاں پہ یہ لوگ کس طرح پہنچے اور پھر ایک دہشت گردی کی کاروائی کر کے نکل بھی گئے۔ تو اپنا میڈیا، انڈین میڈیا نے بھی یہ سوالات اٹھائے، لیکن پھر جب جنگ شروع ہوئی تو انڈین میڈیا کا پینترا ہی کچھ اور تھا، وہ بدل گئے۔ تو اب یہ جو راج ناتھ سنگھ نے دستخط کرنے سے انکار، پین بند کر پٹخ دینا، بڑی وجہ کیا؟ سمپل کہ پاکستان نے بلوچستان کا جو ہو رہا ہے بلوچستان میں اس کا موقف سامنے رکھا، اس کو ساری دنیا نے، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے تمام ممبرز نے ایگری کیا،
اور اس کو شامل کر لیا۔ پہلگام واقعے پر بھارت کے جو ڈیلیگیٹس تھے انہوں نے زور دینے کی کوشش کی لیکن کوئی نہیں مانا۔ بڑی وجہ یہ کہ آپ ابھی تک اس میں تحقیقات نہیں کر سکے، نہ صرف تحقیقات بلکہ آپ انڈیا، بھارت، نریندر مودی کی سرکار ابھی تک کوئی ایک ثبوت بھی نہیں دے سکی کہ پہلگام واقعے میں پاکستان ملوث تھا۔ تو سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کو نہ رکھنے کی، وہ یہی تھی کہ جناب آپ کے ثبوت ہی نہیں ہے۔ آپ کس طرح ایک صرف ریٹورک آپ نے رکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان نے کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا مان لے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ اگر ایک واقعہ ہوا ہے اس کی انویسٹیگیشن ہوگی آپ کے پاس، آپ پھر اس کا ایک ایویڈنس لے کے آئیں گے، ایویڈنس سامنے رکھیں گے، ایویڈنس ایگزامن ہوگا، اس کے بعد بندہ یا کوئی بھی آرگنائزیشن اس کو کہے گی کہ ہاں جی ٹھیک ہے آپ کا موقف صحیح ہے۔ ایسا نہیں ہوا۔ اب یہ ایک اس خبر کے آنے کے بعد کہ جناب یہ نہیں ہو سکا اور جس کی وجہ سے راجناتھ سنگھ نے اعلامیے پر دستخط نہیں کیے، اس کے بعد نہ صرف انڈیا بلکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ انڈیا از کمپلیٹلی آئسولیٹڈ، انڈیا کی ڈپلومیسی فیل ہو چکی ہوئی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جن دنوں جنگ ہوئی 6-7 مئی سے لے کے 10 مئی 2025 تک جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی اور جب سیز فائر ہوا تو اس کے بعد انڈین اپوزیشن یہ واضح طور پر راہل گاندھی بھی یہ کہتے رہے کہ جناب یہ بھارت کی جو کمپلیٹ فیلیور ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پر، یعنی کہ بھارت آئسولیٹ ہو چکا ہوا ہے ڈپلومیسی میں۔ بھارت کی ناکامی کو کہا جا رہا ہے کہ یہ مطلب اتنا امپورٹنٹ فورم SCO شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اور اس میں آپ ناکام رہے، اور بڑی وجہ یہ کہ آپ کے پاس ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیکن اس بات کو بھارت کی بڑی ناکامی ڈکلیئر کیا جا رہا ہے۔ یشونت سنہا جو کہ سابق وزیر خارجہ ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہوئے ہیں، بی جے پی کے بہت بڑے لیڈر، 2018 میں چھوڑ دیے تھے اور ایک بہت بڑا ریپیوٹیبل نام ہے، انہوں نے بھی واضح طور پر کہہ دیا کہ بھارت جو ہے اس وقت آئسولیشن کا شکار ہو چکا ہوا ہے، اور اس آئسولیشن کو دیکھتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ اب آپ کو اگر یاد ہو کہ 10 مئی کے سیز فائر کے بعد بھارت اور بھارتی حکومت اور میڈیا یہ چیختا رہا کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ کون ہوتا ہے سیز فائر کرانے کا، اور نریندر مودی پورے بھارت میں گھومتے پھر رہے تھے، جلسے کرتے پھر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ابھی ہم جواب دیں گے، ابھی ہم حملہ کریں گے، ابھی ہم ایسا کریں گے ویسا کریں گے، اور انڈس واٹر ٹریٹی انہوں نے یونیلیٹرلی ریووک کر دیا کہ جی ہم اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، ختم ہو گیا۔ وہ بھی اب ایک معاملہ ہے، دیکھتے ہیں آئندہ اس پر کس طرح چلتا ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ بھی اس ایشو کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور پاکستان اب اس کو کنٹیسٹ کرے گا انٹرنیشنل فورمز پہ، انٹرنیشنل کورٹ، اور پھر ورلڈ بینک جو اس کا گارنٹر ہے اس کے پاس بھی جائے گا۔ تو یہ یشونت سنہا صاحب نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھارت جو ہے وہ اس وقت کمپلیٹ آئسولیشن میں جا چکا ہوا ہے، اور ٹرمپ کے بیانات نے مزید اس کو بھارت کو آئسولیشن میں ڈالا، کیونکہ جب بھارت کا رویہ ایسا تھا، اگریسو کا رویہ وہ نہیں ختم کر رہے تھے، تو ٹرمپ نے شٹ اپ کال دی تھی، جس کی وجہ سے جب ٹرمپ کسی کو شٹ اپ کال دیتا ہے تو بہت ساری دنیا ویسے ہی ذرا تھوڑے سے اس ملک سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا اب جس طرح ابھی اسرائیل کو بھی تھوڑی بہت ٹرمپ نے شٹ اپ کال دے دی ہے، تو وہ بھی اس کے نیتن یاہو کے ساتھ جو اس کے ملک میں ہو رہا ہے وہ بھی سب کو معلوم ہے۔ تو انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا کہ جی پرائم منسٹر مودی صاحب کو اب ریزائن کرنا چاہیے، اور یہ ایک بڑی ناکامی، ڈپلومیٹک ناکامی، سفارتی ناکامی ڈکلیئر کی جا رہی ہے جو SCO سمٹ میں واقع ہوا۔ ناظرین اب چلتے ہیں کہ آپ کو جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ٹرمپ صاحب نے جو سیز فائر ڈکلیئر کر دی، اس کے بعد ٹرمپ صاحب اچھا پہلے تو امریکن جو کانسٹیچوئنسیز تھیں ٹرمپ صاحب کی، وہاں پہ یہ شور تھا کہ جنگ فوری طور پر بند کی جائے، اسرائیل کا اٹیک کرنا جو ہے وہ ناجائز ہے، اور اس کو انہوں نے مسرت کیا، اور ٹرمپ کو انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم نے الیکٹ کیا تھا کہ آپ نے وعدے کیے تھے کہ آپ دنیا میں کانفلکٹس ختم کریں گے، آپ نے جنگ شروع کی۔ اب پہلے یہ تھا، اب جب سیز فائر کروا دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، تو اب ٹرمپ صاحب کے
اوپر ایک نیا پریشر آنا شروع ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے سیز فائر کیوں کیا، کیوں کروایا؟ اور یہ پریشر امریکن ڈیپ سٹیٹ سے آ رہا ہے، جو کہ آپ سمجھتے ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ، جس میں زائنسٹ ایلیمنٹس کا کنٹرول زیادہ ہے. زائنسٹ ایلیمنٹس جو جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو اب ہوا دے رہے ہیں کہ جناب جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے تھی اور اسرائیل کا پلڑا بھاری تھا. حالانکہ نیتن یاہو صاحب مان چکے ہیں کہ $10 ارب کا نقصان بھی ہو چکا ہوا ہے ان کا اس اسرائیل ایران جنگ میں، اور 50 سے زائد مسلز گرے ہیں تل اویو، حیفا میں، اور ان کی جو یہ آئل کی جو ریفائنریز تھیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور ان کی آئرن ڈوم بھی تباہ ہوا ہے. تو وہ لیکن اب یہ جو ایک سینیریو بن رہا ہے، اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے خلاف کسی بھی وقت امپیچمنٹ کی موو بھی آ سکتی ہے. دوسری جانب نیتن یاہو کے اوپر بہت سے کیسز ہیں جو کہ اب انہوں نے عدالتوں میں جانا ہے، اور ان کے خلاف اسرائیلی عوام پہلے ہی کھڑی ہوئی بھی ہے. تو دونوں ٹرمپ جنگ بندی کروا کر اور ایران پر حملے کر کر پریشان ہیں، نیتن یاہو جو ہے وہ اس جنگ کو چھیڑ کر پریشان ہے. تو یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن رہی ہے. آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب اسرائیل کن کن چیزوں پر ماننے کے لیے تیار ہو رہا ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں. لیکن ایک اور بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ سی این این اور نیو یارک ٹائمز نے واضح طور پر کہا کہ جو ٹرمپ کا کلیم تھا کہ جی امریکہ نے جو بمبارڈمنٹ کی 3 نیوکلیئر فیسلٹیز پر ایران میں، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے، جس پر اس کے بعد رپورٹس آئیں، اور سی این این نے اور نیو یارک ٹائمز نے یہ واضح طور پر کہا کہ کوئی بڑا نقصان نہیں کیا جو بمباری کی گئی ان 3 نیوکلیئر فیسلٹیز پر، اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز کو، اور یہ ایک ہوکس ہے، ایک ڈرامہ ہے. تو اس پر جس نے نتاشا برٹرینڈ، سی این این کی ایک بڑی ریپیوٹیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ سٹوری کی تھی. تو اس کے متعلق جو ڈونلڈ ٹرمپ کی سٹیٹمنٹ آئی کہ جی تھرو ہر آؤٹ لائک اے ڈاگ، کہ اس کو کتے کی طرح نکال کر باہر پھینک دو. پھر جینیفر گریفن فاکس جو ہے کہ وہ ٹرمپ کا بڑا فیوریٹ ہے چینل، نیوز چینل. تو اب اس کی جینیفر گریفن جو کہ بہت پہلے بلو آئیڈ سمجھی جاتی تھیں ٹرمپ کی، اب انہوں نے بھی بہت سے سوالات اٹھانے شروع کیے. تو امریکی وزیر دفاع نے ایک پریس کانفرنس میں ان کو، جینیفر گریفن کو، کہا کہ بھئی اب آپ بھی بہت برے قسم کے سوال کر رہی ہیں، یہ آپ باز ہیں. تو یہ جو تھا، اس میں سوال یہ ہوا کہ جی کہ واقعی ٹرمپ کا جو کلیم ہے وہ صحیح ہے کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں کہ نہیں. تو اس پر ایک جنرل نے جواب دیا. اب یہ بڑی ایک دلچسپ بات ہے کہ وہاں پہ جب سوال ہوا تو جنرل صاحب نے یہ جواب دیا کہ فوج کا کام صرف حملہ کرنا ہے، اور انٹیلیجنس رپورٹس بتاتی ہیں کہ اس میں نقصان کیا ہوا. اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ بہت سی انٹیلیجنس رپورٹس آ چکی ہوئی ہیں کہ ایرانی ایٹمی تنصیبات پر جو حملہ ہوا اس سے کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا. تو اب وہ رپورٹس آ چکی ہیں. اب وہ جنرل خود جب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انٹیلیجنس رپورٹس کا کام ہے، ہمارا تو کام صرف حملہ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے ٹرمپ کے کلیمز کے اوپر، اور اس کو لے کے، اور پھر دوسرے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جی کہ سیز فائر کیوں کروایا، اس کو لے کر، اس کلیم کو لے کر تو بہت سی مشکلات پیدا ہو رہی ہیں ٹرمپ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹرمپ ان سے کیسے نکلیں گے، کیونکہ ٹرمپ از آلسو ویری اسمارٹ، اور وہ اپنی کئی ہوئی باتوں پر واپس بھی چلے جاتے ہیں، بڑے اسمارٹلی یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو ناظرین، اور پھر اب کیونکہ اب ٹرمپ کہہ چکے ہوئے تھے کہ ہم بہت جلد جو اسرائیل اور غزہ کی جو پٹی ہے اس کا معاملہ بھی حل کرائیں گے. تو اس کے حوالے سے ٹائمز آف اسرائیل کی خبر ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ غزہ کی پٹی کا کنٹرول یو اے ای اور مصر سنبھالیں گے، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور سیریا سنبھالیں گے، اس کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا. اور یہ میرے خیال میں ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے کلیم کیا ہے
کہ اسرائیل کا اور غزہ کی پٹی کا معاملہ بھی فوراً ہم سلجھانے کی طرف جائیں گے۔ اور ایک برطانوی اخبار نے، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک اور خبر بھی کی ہے کہ سیریا اور سعودی عربیہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، اس کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اور ڈپلومیٹک ریلیشنز اور اپنی ایمبیسیز بھی بنائیں گے۔ اور اس کے فالو اپ میں وہ یہ بھی کہہ رہی ہے، ٹائمز آف اسرائیل کی یہ رپورٹ ہے کہ اس چیز کو اسرائیل گورنمنٹ یہ کلیم کر رہی ہے کہ دیگر مسلم ممالک بھی ان کو دیکھ کر فالو کریں گے اور اسرائیل کو ریکگنائز کریں گے۔ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کا اب آپ دیکھیں کہ یہ کس طرح جڑتے ہیں تانے بانے کہ جی یو اے ای، یونائٹڈ عرب ایمریٹس اور مصر غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھالیں گے، تو ایک وہاں پہ جو اس وقت سخت ٹینشن ہے وہ ذرا کم ہوگی، جس کی بنیاد بنا کر مسلم ممالک جو ہے اسرائیل کو ریکگنائز کرنا شروع کریں گے۔ اور ٹائمز آف اسرائیل نے یہ کلیم کر لیا ہے کہ جناب سیریا اور سعودی عربیہ جو ہیں وہ جلد اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں اور ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوں گے۔ اور برطانوی اخبار کا ایک یہ کلیم ہے کہ پرماننٹلی غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہو جائے گا ودن 2 ویکس۔ تو یہ بہت بڑی خبر ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی سال ہو گئے، 40-50 سال سے تو ہم سنتے آ رہے ہیں، دیکھتے آ رہے ہیں کہ جی کس طرح کے مظالم اسرائیل ڈھا رہا ہے غزہ کے مسلمانوں پر، فلسطینیوں پر۔ اور ابھی پچھلے 1 سال سے لے کے اب تک جتنے ظلم اور مظالم ڈھائے گئے ہیں اسرائیلی بچوں پر، ہسپتالوں پر، اسکولوں پر، کہاں کہاں ظلم نہیں ہوئے، تو وہ ایک پوری دنیا کا سب سے بڑا کنسرن تھا۔ اور جتنا اسرائیل مخالف اس 1 سال میں امریکہ میں احتجاجی ہوئے ہیں، احتجاجی ریلیز نکالی گئی ہیں، اسٹوڈنٹس نکلے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور پھر ٹرمپ صاحب نے آنے کے بعد ان اسٹوڈنٹس کو بھی قابو کیا اور اسرائیل کے خلاف جو مظاہرے ہو رہے تھے ان کو بھی رکوایا اور لوگوں کو بھی پکڑنا شروع کیا، ڈپورٹ کرنا شروع کیا۔ تو وہ ایک تھا، لیکن یہ ایک بڑی خبر ہے کہ پرماننٹلی 2 ہفتے بعد اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا ہے کہ there will be a permanent ceasefire، غزہ کی پٹی میں اسرائیل اٹیک نہیں کرے گا، سو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔